المصباح ٹورز اینڈ ٹریولز کے قافلے جو ریگولرلی جا رہے ہیں عمرہ کو، اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو بتا دیں کہ انہوں نے بیسٹ سروس دیتے ہوئے کافی سارے لوگوں کا دل جیتا ہے۔ آپ کو بتا دیں کہ بیسٹ کاسٹ اور گریٹ سروسز کے لیے المصباح ٹورز اینڈ ٹریولز ہیڈڈ بائی جناب جاوید صاحب یہ چیز لا رہے ہیں آپ کے لیے۔ آپ کو بتا دیں کہ اگست میں جو قافلہ جا رہا تھا ان کے تربیتی کیمپ ہو چکے ہیں اور آلریڈی یہ کارواں جو ہے نکلنا شروع ہو چکا ہے۔ آپ کو بتا دیں کہ اگر سپٹمبر کے لیے اگر آپ پلان کر رہے ہو اور عید و میلاد النبی اگر آپ مدینہ شریف منانا چاہ رہے ہو تو یہ ڈیلکس عمرہ پیکیجز آپ کے لیے تیار ہیں۔ جی ہاں، 19 دن کا یہ پیکیج ہے جس کا ڈپارچر ہے 1 سپٹمبر کو اور واپسی اس کی ہے 19 سپٹمبر کو۔ 1,10,000 روپے کا یہ پیکیج ہے۔ 15 دن کا جو پیکیج ہے 4 سپٹمبر کو یہاں سے نکل رہا ہے اور 18 سپٹمبر کو یہ واپس آئے گا۔ 97,000 کا یہ پیکیج ہے۔ 15 دن کا ایک اور پیکیج ہے 10 سپٹمبر کا جو کہ واپس آئے گا 24 سپٹمبر کو۔ اس کا بھی پیکیج 97,000 روپیز ہے۔ ڈائریکٹ فلائٹ رہے گی ایئر انڈیا ایکسپریس یا پھر انڈیگو کے ساتھ آپ جا سکتے ہیں حیدرآباد، جدہ حیدرآباد۔ مکہ ہوٹل آ رہی ہے مرسا الجریہ 200 میٹر پر اور مدینہ ہوٹل آ رہی ہے مرجان گولڈن 100 میٹرز پر۔ فری عمرہ آپ کو کرائے جائیں گے مسجد عائشہ، جرانہ عمرہ، طائف عمرہ، صلح حدیبیہ، بدر شریف اور بیر روحا۔ زیادہ جانکاری کے لیے محمد جاوید کانٹیکٹ کریں اسکرین پر نمبر پر یا پھر وزٹ کریں جاکردار کمپلیکس اپوزٹ انعام دار پیٹرول پمپ نیئر پاکستان درگاہ روڈ گلبرگہ۔ اتنا مبارک سفر، اتنا بابرکت سفر جس پر آپ جا رہے ہیں، اللہ کا اتنا انعام و اکرام ہے۔ یہ تو آپ جس ٹورز کے ذریعے سے جا رہے ہیں وہ غنیمت ہے۔ الحمدللہ آپ کا یہ آپ کے لیے خوش نصیبی ہے کہ جانے سے پہلے ہی عمرہ یا حج کرنے والے کو بتا دیا جاتا ہے کہ اس کی اہمیت کیا ہے، کیونکہ آپ کسی بھی چیز کی قدر نہیں کریں گے جب تک کہ آپ کو اس کی اہمیت نہیں معلوم ہے۔ پانی کی اہمیت کب سمجھ میں آتی ہے؟ گرما کے موسم میں، اور موقع سے پانی کی بہتات ہو بلا وجہ ہم پانی چھوڑتے رہتے ہیں۔ وہ روڈ پہ بہائے برتن دھو رہے ہیں، خاص کر خواتین، اور نل سے پانی جا رہا ہے، نل سے پانی جا رہا ہے، حالانکہ بند تو بھی کر سکتے ہیں، یوں ہی چپ نل کھلا ہوا چھوڑ دیتے ہیں، جبکہ پانی تو اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ نے زمین و آسمان کے بنانے سے پہلے پانی کو پیدا کیا ہے۔ جب زمین و آسمان نہیں تھے تو اللہ کا عرش کہاں تھا؟ پانی کے اوپر تھا۔ مفسرین بیان فرماتے ہیں کہ گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین و آسمان کی تخلیق سے پہلے کس کو پیدا کیا ہے؟ پانی کو پیدا کیا ہے۔ اور یہ ہم اور آپ کی زندگی میں، دیگر مخلوقات کی زندگی میں کتنا اہم ہے یہ کوئی بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو بتا دیا جاتا ہے کہ عمرہ کرنا کیسے ہے۔ حج میں زیادہ افعال ہے، زیادہ فرائض اور واجبات ارکان وغیرہ ہے، لیکن عمرہ میں زیادہ نہیں ہے۔ صرف 4 چیزیں عمرہ کے اندر ہے جنہیں کرنا رہتا ہے۔ ایک احرام ہے، ایک طواف ہے، اور ایک سعی ہے صفا مروہ کے درمیان، اور ایک کیا کہتے ہیں بال کا مڑوانا یا قصر کروانا۔ یہی 4 چیزیں ہیں۔ اب آئیے ہر ایک کو مسائل کے ساتھ کچھ آپ سے بیان کیا جاتا ہے۔ نمبر 1 احرام آتا ہے۔ آپ جب احرام باندھنے کا وقت ہو، احرام میں آنے کا وقت ہو، تو اگر غسل کرنا وہاں پر میسر ہو تو غسل کر لے، بہتر ہے یہ۔ اگر غسل نہیں کر سکتے ہیں تو وضو کر لے، اور پھر اس کے بعد جو احرام کے کپڑے ہیں، مرد کے لیے 2 کپڑے، 2 چادر، ایک کمر سے باندھتے ہیں اور ایک کندھے سے لگاتے ہیں بغیر سلا ہوا، اور عورت کے لیے جو لباس ہے وہ اسی لباس میں ان کو نیت کرنے سے آرام ہو جاتا۔ تو اب آپ کیا کریں؟ غسل کر لیے یا وضو کر لیے، احرام کا کپڑا باندھ لیے، عورت ہے تو احرام کا کپڑا پہن لیے، اور خوشبو لگا لیجیے۔ خوشبو لگانے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھ لیجیے نفل کی نیت سے۔ نماز پڑھ لیے، اب آپ جو ہی عمرہ کی نیت کرتے ہوئے تلبیہ پڑھیں گے، عمرہ کی نیت کرتے ہوئے، عمرہ کی نیت کیا کرنا ہے؟ آپ کو دل میں نیت کر لینا کافی ہے۔ اسے اگر زبان سے کرنا ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں اللہم نویت العمرہ فیسرھا لی وتقبلھا منی، اے اللہ میں نے عمرہ کی نیت کی ہے تو میرے لیے آسان فرما دے اور اسے قبول عطا فرما لے۔ زبان سے کر لے تو ٹھیک، نہیں تو دل میں کافی ہے۔ اور پھر جو ہی آپ لبیک پڑھیں گے، تلبیہ لبیک اللہم لبیک جو تلبیہ ہے، آپ جو ہی پڑھیں گے، آپ کو پڑھائیں گے، آپ پھر حالت احرام میں ہو جائیں گے۔ اب آپ محرم ہو گئے۔ جب آپ محرم ہو گئے تو اب آپ پر الگ سے کچھ احکام لاگو ہوں گے جو احرام میں آنے سے پہلے آپ پر لاگو نہیں تھے۔ وہ چیزیں جائز تھی، احرام میں آنے سے پہلے وہ چیزیں جائز تھی، لیکن اب جائز نہیں ہے۔ اب آپ خوشبو نہیں لگا سکتے ہیں، اب آپ سر کے بال کو نہیں کاٹ سکتے ہیں، اب آپ سلا ہوا کپڑا نہیں پہن سکتے ہیں، اب آپ ناخن نہیں کاٹ سکتے ہیں، عورتیں ہاتھ میں مہندی نہیں لگا سکتی۔ حالانکہ یہ ساری چیزیں احرام سے پہلے جائز تھی، لیکن احرام میں آنے کے بعد اب یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ ناجائز اور حرام۔ بعض صورتوں میں دم دینا پڑتا ہے، یعنی جانور کی قربانی دینی پڑتی ہے، بعض صورتوں میں صدقہ کرنا پڑتا ہے۔ تو ان چیزوں سے آپ کو بچنا ہے،
اور یہاں تک کہ آپ خوشبودار صابن بھی نہیں لگا سکتے. آپ اس سفر میں جتنے چاہے عمرہ کر سکتے ہیں. حج کا مسئلہ ہے کہ ایک سفر میں ایک ہی حج ہوتا ہے, یعنی ایک سال میں بندہ ایک ہی مرتبہ حج کر سکتا ہے. وہاں جانے کے بعد کوئی ایک ساتھ 4-5 حج نہیں کر سکتا ہے. لیکن عمرہ کا مسئلہ ایسا نہیں ہے, آپ ایک سفر میں جتنا چاہے عمرہ کر لے سکتے ہیں. تو اب مان لیجیے پہلا عمرہ آپ نے اپنی طرف سے کیا, دوسرا عمرہ اگر مرحوم کے نام سے یا کسی اور کے نام سے کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے نا. اب اس میں نیت آپ یوں کر لیجئے کہ اللہم نویت العمرہ من, اس کے بعد آپ اپنے والد کا نام لے کر کے پھر فتقبلہا, ٹھیک ہے نا, کہ تو اسے فتقبلہا. آپ یہ نیت کر لیجئے, دل میں نیت آپ کر لیے کہ میں احرام عمرے کی اپنے والد کی طرف سے باندھ رہی ہوں, بس دل کی نیت کافی ہے. اس کے علاوہ آپ پھر اس کے بعد جب یہ عمرہ ہو گیا, اس کے بعد اور آپ کسی اور کے نام سے کرنا چاہتے ہیں تو ان کی طرف سے دل میں نیت کر لیجئے, ان کی طرف سے وہ عمرہ, وہ ثواب اللہ کے فضل و کرم سے وہ ثواب انہیں پہنچ جائے گا. بلکہ اگر ہو سکے تو آپ ایک ایسا عمرہ کیجئے جو تمام مسلمانوں کے نام سے ہوں, تمام مسلمانوں کی طرف سے ہوں, کیونکہ شریعت کا مسئلہ اور ترغیب کے طور پر یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ کوئی نیک عمل تمام مومن کی طرف سے کرتا ہے یا تمام مومن کو اس کا ثواب پہنچاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام مومن کو ثواب تو عطا فرماتا ہی ہے, لیکن جنہوں نے یہ کام کیا ہے اللہ تعالیٰ ان تمام مومن کے برابر انہیں ثواب عطا فرماتا ہے. مفتی صاحب میرا کوشچن یہ تھا, جب احرام پہنتے ہیں نا تو بیلٹ جو لگاتے ہیں اس کو ریویٹ والا چاہیے یا پھر اسٹیچنگ والا چل جاتا ہے؟ کیسا بیلٹ کیسا ہوتا ہے؟ بیلٹ آتا ہے, وہ باندھ سکتے ہیں احرام. ہمارے یعنی ایک ہی سوالے سے فقہ کی کتاب میں مسئلہ ہے کہ اب کیا ہے, طرح طرح کے بیگ ہے, تھیلے ہے, پرسے لوگ لے جاتے ہیں یہاں وہاں لٹکاتے ہیں. لیکن پہلے کیا تھا, جو تھیلا ہوتا تھا اس کو باندھتے تھے کمر میں اور اسی میں سامان وغیرہ ڈالتے تھے. تو اسی پر مسئلے کو استنباط کرتے فقہاء کرام نے بیان فرمایا ہے کہ اب جو بیلٹ ہے احرام کو ٹائٹ کرنے کے لیے, نہ کھلنے کے لیے جو بیلٹ باندھا جاتا ہے, آپ وہ بیلٹ بھی باندھ سکتے ہیں اور جو کلپ ہے اسے بھی آپ لگا سکتے ہیں. جو سہولت ہے آپ دونوں میں سے کر سکتے ہیں. کلر کا کوئی یہ نہیں ہے جی, کلر کوئی ضروری نہیں ہے نا, کوئی کلر کا کوئی مسئلہ نہیں کلر کا. احرام کا طریقہ بتاتا ہوں, احرام پہننے کا طریقہ, تاکہ جو ہماری میڈیا کی جو ہماری ٹیم ہے, ہمارے دوست ہے, ان کو کہیں اور بھی کسی فنکشن میں جانا ہے تاکہ وہ یہاں سے فارغ ہو جائیں گے تو پھر وہ اپنے کام وہاں پہ دوسرے بھی کریں گے. میں احرام کا طریقہ بتا کر پھر کچھ ضروری باتیں جو سفر کے دوران ہمیں گلبرگہ سے لے کے پھر واپس گلبرگہ آنے تک کے لیے جو ہمارے علم میں رہنا ضروری ہو باتیں میں آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا. آپ احرام جب بھی خریدنے کی کوشش کریں گے یا خریدے ہوں گے تو کوئی بات نہیں, اس طرح کا کپڑا لینے کی کوشش کریں. ٹاول والا بہت سے لوگ احرام لیتے ہیں, لے کر بڑے پریشان ہوتے ہیں. ٹاول والا بڑا موٹا ہوتا ہے اور وہ پہننے کے بعد ہر طرح سے اس میں مشکلات آتی ہے. سب سے پہلے آپ کو غسل کرنا ہے گھر میں سنت کے مطابق. ایئرپورٹ پہ غسل کا موقع نہیں ملے گا, وہاں پر غسل کا انتظام نہیں ہے, صرف وضو کر سکتے ہیں آپ. دو باتیں شروع سے بتا کے احرام کا طریقہ بتاتا ہوں. آپ کو گھر ہی سے غسل کر کے نکلنا ہے سنت کے مطابق. پھر اس کے بعد آپ شادی شدہ ہے تو آپ اپنی اہلیہ سے کہیں کہ اس پر عطر لگائیں, ان کے ہاتھ سے عطر لگوا لیں, کیونکہ اس طرح کرنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے. تو آپ کو چھوٹی چھوٹی, دیکھیے ہم عبادت کے لیے نکل رہے ہیں, عمرہ جو کرنے جا رہے ہیں سیر و تفریح یا ایسے ہی گھومنے یا تھکاوٹ دور کرنے, آرام کرنے, چلو ہم زندگی میں کاروبار میں بہت مصروف رہے تھوڑا آرام کر, اس لیے نہیں. ہم جا رہے عمرہ. عمرہ کیا ہے, یہ اللہ کی عبادت ہے, عبادت کے لیے جا رہے. تو اب ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں کا بھی خیال کریں گے تو اس کی برکتیں اللہ تعالیٰ بہت عطا فرمائے گا. تو احرام بغیر عطر کے بھی آپ پہن لیجیے تو احرام ہو جائے گا, مگر اگر اپنی اہلیہ سے اگر عطر لگا لیں گے تو حضور کی ایک سنت پر عمل کا فائدہ بھی ہوگا. سبحان اللہ. تو آپ عمل کریں گے انشاءاللہ. اپنی اہلیہ سے کہیں کہ آپ اس پر عطر لگائیں. عطر ایسا لگائیں جس سے دھبار ظاہر نہ. جب ہم ایئرپورٹ پہ رہیں گے تو آپ کو وضو کر لینا ہے, پہلے سادے لباس میں ہی وضو کر لینا ہے, اس کے بعد احرام پہننا ہے. احرام کا طریقہ بہت آسان ہے, کوئی مشکل نہیں ہے یہ. اگر آپ پیر چوڑے نہیں کریں گے تو احرام بالکل ٹائٹ ہو جائے گا اور پیر آپ کے قید ہو جائے گے. پیر چوڑے کر لیں اور اس طرح سے لیفٹ ہینڈ کو آپ اس طرح سے سیدھی کمر کی طرف لے کے جائیں, اس طرح سے. پہلے سب سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیں گے آپ, اس کے بعد یہ کریں گے, اس کو ٹائٹ کریں گے, پھر سیدھے ہاتھ سے ٹائٹ کرنے کے بعد یہ ہاتھ ادھر لا لیں گے, اس کے بعد یہ اس طرح سے
आप एक बार, 2 बार, 3 बार, कितने बार भी इसको फेर लेना है, फेर सकते, छोटा छोटा करके भी या बड़ा बड़ा भी। ये हो गया आपका तहबंद, नीचे का हिस्सा एहराम का। समझ में आ गया आपको? जिस तरह शॉल पहनते हैं उस तरह से आपको ये भी पहनना है। फिर थोड़ा उसको मजबूत करने के लिए, ताकि खुले ना, बेचैनी ना हो, उसके लिए क्या करना है आपको, अपना लेफ्ट हैंड के हिस्से के थोड़ा इस तरह से यहाँ पे टोप ले अंदर, और उसके बाद ये हाथ ऐसा उठाकर इसको आप ऊपर डालें। ये आपका हो गया एहराम। सबसे आसान तरीका। हमारे गाइड आपको गाइड करेंगे, बोलेंगे कि अब आप अपना एहराम सीधा कर ले। बोलने के बावजूद भी बहुत से लोग तवाफ के बाद की नमाज जो है ना, ऐसी ही हालत में पढ़ते हैं, कांधा खुला रख के। और कांधा खुला रख के नमाज पढ़ना, ये नमाज की मुकम्मल सेहत नहीं हुई। मकाम इब्राहिम के पीछे आकर 2 रकात नमाज पढ़ना है, पढ़ेंगे ना इंशाल्लाह। और फिर सफ़ा, वहाँ दूसरों को मत देखिए आप, लोग क्या कर रहे हैं, एहराम पहनने की प्रैक्टिस करना है, करेंगे ना इंशाल्लाह। ऐसा नहीं कि सिर्फ आप दावतों में मसरूफ़ हो जाए और उम्रे के तरीक़ेकार को भूल जाए। आप दावतें भी अटेंड कीजिए, दावतों के साथ साथ उम्रे का तरीक़ा सीखना भी ये बहुत ज़रूरी है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल मिसबा टूर्स एंड ट्रैवल्स गुलबर्गा शरीफ की जानिब से आज बरोज़ जुमेरात 8 अगस्त को मैजेस्टिक फंक्शन हॉल में 10 अगस्त और 18 अगस्त को जाने वाले हाजी साहिबान के लिए एक अजीमुशान उम्रा तरबियती कैंप रखा गया था। इस उम्रा तरबियती कैंप में तरबियत फरमाने के लिए शहर गुलबर्गा के मशहूर व मारूफ मुफ्ती शहर हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अब्दुल राज़िक साहब क़िबला ने जाने वाले हाजी साहिबान की अपने बेहतरीन अंदाज में उन्होंने तरबियत फरमाई और काफ़ी तादाद में लोगों ने शिरकत फरमाकर अपने इल्म में इजाफा भी फरमाया। 1 सितंबर को 19 दिन का काफिला, जिसमें 10 दिन मक्के मुकर्रमा में और 9 दिन मदीनतुल मुनव्वरा में इंशाअल्लाह वो वहाँ पर क़याम फरमाएंगे। और दूसरा हमारा जो काफिला है 4 सितंबर को जाएगा, जिसमें 7 डेज़ मक्का में, 7 डेज़ मदीने में रहेंगे। फिर उसके बाद 10 तारीख को हमारा तीसरा माह रबी नूर शरीफ का ईद मिलाद नबी का स्पेशल पैकेज जो है 10 सितंबर को रवाना होने वाला है। याद रखिए, माह रबी नूर के इन तीनों पैकेजेस में जो हाजी साहिबान शिरकत करेंगे, बुकिंग करेंगे, उनके लिए हम लोगों ने अल मिसबा टूर्स एंड ट्रैवल्स ने 50 मदीने पाक की स्पेशल जियारतों का एहतमाम किया गया है, जो अब तक ना किसी टूर वालों ने कराई है ना हमने कराई है, मगर हमने माह रबी नूर के तमाम हाजी साहिबान के लिए स्पेशल ऑफर रखा है। तो मैं गुलबर्गा शरीफ और अतराफ अकनाफ के तमाम अहबाब से गुजारिश करता हूं कि आप जल्द से जल्द आकर अपनी बुकिंग फिक्स करवा लीजिए, बहुत कम सीट्स बचे हुए हैं। इसी तरह हमारे अक्टूबर में और नवंबर के पैकेजेस भी हम इंशाल्लाह बहुत जल्द अनाउंस करने वाले हैं। तो याद से आप हमारी ऑफिस को विजिट करिए। हमारा एड्रेस है अल मिसबा टूर्स एंड ट्रैवल्स, अपोजिट इनामदार पेट्रोल पंप, दरगाह रोड, जागीरदार कॉम्प्लेक्स, गुलबर्गा शरीफ।